علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ کہ یہ آزمائش درجات کی بلندی کے لیے ہے، یہ آزمائش ایمان کو ثابت کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ کوئی زبانی دعویٰ نہیں ہے کہ بس آپ نے کیا اور آگے بڑھ گئے، بلکہ نہیں، اس وقت تک کوئی دعوی عشق قبول کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک عاشق کسی امتحان سے گزر نہ جائے۔ عاشق امتحان سے گزرتا ہے تب کھلتا ہے کہ واقعاً اپنے دعوے میں یہ کتنا سچا ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، میں کیوں اس بات کو بار بار دہرا رہا ہوں، اس لیے کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں ایک غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی کہ مسلمانوں کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کے کلمہ گو ہیں، توحید کا پرچم ہم نے بلند کیا ہے، لہٰذا ساری دنیا کی آرام و آسائش ہمارے لیے ہونی چاہیے، نعمتیں ہمارے دسترخوان پر جمع ہو جائیں، اور جو اللہ کے دشمن اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے تنگیاں ہوں، ان کے لیے پریشانیاں ہوں، ان کے لیے مصیبتیں ہوں۔ مگر معاملہ برعکس نظر آتا ہے، اکثر دیکھا یہ گیا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے پاس بہت سی دنیاوی نعمتیں ہیں، کہیں بڑی ہوئی ہیں مومنین سے، لہٰذا پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہمارے لیے اتنی آزمائش ہیں، اہل بیت کے دشمن ہر دور میں ان کے پاس تخت و تاج رہا، ان کے پاس حکومت رہی، ان کے پاس افراد کی قوت رہی، ان کے پاس اسلحہ رہا، ان کے پاس خزانے رہے، اور ہم ہر دور میں تولیاں سجاتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، آگ اور خون کے دریاؤں کو عبور کرتے رہے، اولاد کی قربانی دیتے رہے، آوارہ وطن کیے جاتے رہے۔ تو اللہ کے ماننے والے، اہل بیت کے چاہنے والے، ان کے لیے انعامات ہونے چاہیے، یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہمارا تقاضا ہے۔ لہٰذا اس بات کو بالکل ذہن میں واضح کرنا ہوگا کہ اللہ نے گویا بتا دیا پہلے ہی دن سے کہ دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے، اور اگر ہماری راہ پر چلنا ہے تو تمہاری آزمائش اور زیادہ سخت ہوگی، جتنا زیادہ قدم بڑھاؤ گے، جتنا اس راہ میں اپنے آپ کو جماؤ گے، اپنے قدموں کو، اتنی ہی تمہارے لیے آزمائشیں بڑھیں گی۔ اے پالنے والے، یہ ہو سکتا تھا کہ ہم چاہنے والے تھے، تیرے خاص بندوں کے چاہنے والے، تو ہم پہ انعامات ہوتے، ہم پہ مختلف قسم کی دولت ہمارے لیے ہوتی۔ کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا تھا، مگر اب میں یہ اپنی طرف سے جواب عرض کر رہا ہوں، اگر ایسا ہوتا تو آج کے مورخ کو یہ لکھنے کا موقع مل جاتا۔ اگر کل اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس دولت ہوتی، حکومت ہوتی، سرمایہ ہوتا، تو آج کا مورخ لکھ دیتا کہ یہ لوگ اہل بیت کی محبت میں نہیں گئے تھے بلکہ دولت کے لالچ میں ان کے پاس چلے گئے تھے۔ لہذا کہا کہ ہم تم سے منوائیں گے، اگر ماننا ہے تو بھوکا رہ کے مانو، اگر ماننا ہے تو پیاسا رہ کے مانو، اگر ماننا ہے تو سولیوں پہ چڑھ کے مانو، تاکہ پتہ چل جائے یہ دولت نہیں ہے، یہ اہل بیت کے کردار کی کشش ہے کہ جس نے تمہیں ان سے وابستہ رکھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ لہذا یہ آزمائش ہر دور میں رہتی ہے، اور یہ آزمائش سخت ہو جاتی ہے اس وقت جب تاریخ کا ورق پلٹنے والا ہوتا ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں، جب بھی کوئی دور جاتا ہے اور نیا دور آتا ہے تب سخت ہوتی ہے آزمائش، اور اب ہم قدم بڑھا رہے ہیں الحمدللہ اس طرف، نظر آ رہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ کتنا قریب ہے؟ اللہ کے علم میں ہے۔ کتنا قریب ہے؟ امام کے علم میں ہے، جو خود بھی انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن تاریخ کا ورق جلد ہی پلٹنے والا ہے، اور جب پلٹنے والا ہوتا ہے ورق تب دعوے کرنے والے بہت نکلتے ہیں۔ جناب طالوت چلے تو ان کے ساتھ ایک بڑا لشکر تھا جو روانہ ہوا، مگر پھر آواز آئی کہ اب تمہیں آزمائش کی چھلنی میں چھانا جائے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعاً اپنے دعوے میں سچے کتنے ہیں۔ اور اس وقت کہا، بتا دیا گیا۔ یہاں پر آزمائش اچانک نہیں آتی، بتا دیا جاتا ہے، اور معصوم نے بار بار بتایا اس بات کو، اللہ کی آزمائش شدید ہوتی ہے، طویل نہیں ہوتی۔ شدید ہوتی ہے، طویل نہیں ہوتی۔ اگر تم اس سے ثابت قدم گزر جاؤ تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے، بڑھ جاتے ہیں درجات، اور اگر بار بار گرتے رہو تو پھر یہ آزمائش بڑھا دی جاتی ہے۔ لہذا اب اعلان کر دیا گیا، پہلے ہی بتا دیا گیا کہ تمہاری آزمائش ہے، گھر سے نکل تو پڑے ہو ساتھ دینے کے لیے،
پرچم توحید کو بلند کرنے کے لیے. مگر اب یاد رکھو، اب پیاس کا غلبہ ہے، اب زبانیں اینٹ رہی ہیں، اب حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اب چٹک گئی ہے تمہاری زبان، مگر گزرنا ایسی جگہ سے ہے کہ جہاں دریا ہے، پانی ہے، مگر پانی پینا نہیں ہے. اگر بالکل کسی کو جان ہی کسی کی ہلاک ہو گئی تو ایک چلو پانی پی لے، اپنی پیاس بجھا لے، مگر زیادہ نہ پینا. بتا دیا گیا کہ یہ آزمائش ہے، آزمائش تھی، بتا دیا گیا تھا، معیار معلوم ہو گیا تھا کہ ناکامی اور کامیابی کا کیا ہے، مگر اس کے باوجود اکثریت ناکام ہو گئی. ہر دور میں اکثریت ناکام ہو جاتی ہے. کب؟ جب آزمائش، جب ایک دو راہے کے اوپر پہنچتے ہیں. اسی بات کو سید الشہداء بیان فرما رہے ہیں. حر کے لشکر کا سامنا ہے. امام نے سوال کیا کہ حر جب سب کو سیر و سیراب کر چکے، میں مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ منزل آگے ہے، سب کو سیراب کر چکے تو آخر میں خطبہ دیا. اس خطبے سے پہلے سوال کیا کہ اے حر، نماز ہماری اقتدا میں ادا کرو گے یا الگ سے جماعت قائم کرو گے؟ جناب حر کا جواب موجود ہے، جس نے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا. یہی احترام امامت تھا، یہی تعظیم سیدہ کونین تھی. کہا فرزند رسول، آپ کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں کہ جماعت الگ ہو، نماز تو آپ ہی کی اقتدا میں ہوگی. یہی احترام تھا. نماز ہوئی، امام نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کا آخری فقرہ ان الناس عبید الدنیا والدین لیق علی السنتہم، لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کے نو کے زبان تک ہے. انہوں نے دین کو زبان کا چٹخارا بنا لیا. اب پتہ چلتا ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب دو راہے کے اوپر پہنچتے ہیں، جب دین اور دنیا میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. جب دین پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا دے سکتے ہو ہماری راہ میں، کوئی قربانی دو گے؟ دولت قربان کر دو، عزت قربان کر دو، اولاد قربان کر دو، اپنی جان کی قربانی دو. کا اس وقت پتا چلتا ہے. اور جب ایسی آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو اب معصوم بتا رہے ہیں الدیانون، اس وقت ثابت قدم رہنے والے بہت مختصر افراد ہوتے ہیں. اکثریت تباہ ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اکثریت اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتی ہے، اپنے نفس کو بیچتی ہے، مگر ہلاکتوں کے عوض. اگر اپنا، اسی لیے میں نے یہ بات کہی تھی اور پھر اس پہ غور کرنا ہے، اس لیے کہ آج کی شب اور یہ آنے والا دن یہ شب معرفت ہے. معرفت، اللہ کی معرفت، اسی لیے اس کو روز عرفہ اور یہ شب عرفہ، اس لیے کہ معرفت حاصل کرنی، اپنے نفس کی معرفت، اپنے رب کی معرفت، اپنے امام کی معرفت. اور معرفت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اپنی قدر و قیمت جب بندہ سمجھ جاتا ہے تب وہ، اس لیے کہ اس دنیا کو بازار سے تشبیہ دی گئی. یہ دنیا ایک بازار کی طرح ہے، منڈی، دکانیں، بولیاں، مختلف قسم کی تجارتیں یہاں موجود ہیں. ہر دن انسان نکلتا ہے، ہر دن انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے. کوئی اپنی قیمت جانتا ہے تو بازار سے فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی اپنی قدر و قیمت نہیں جانتا تو بہت کم داموں پر اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، خسارہ اٹھاتا ہے. نہیں، میں ایک جملے میں بات کو آگے بڑھاؤں. جب بندہ اپنی قیمت کو پہچان لیتا ہے تو اپنے نفس کو ہلاکتوں کے عوض نہیں بیچتا، بلکہ اس کا نفس بکتا ہے تو اللہ کی مرضی مل جاتی ہے جب اپنی قدر و قیمت پہچان لے. مگر اکثریت تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہوتی ہے. اور وہی اکثریت آپ کو نظر آئے گی. ذرا چشم تصور سے دیکھیے 60 ہجری، آپ کو نظر آئے گا کہ وہی اکثریت ہے جو آج پھر بربادی کے راستے پر چل رہی ہے. اکثریت کہاں ہے؟ فرزند رسول کا قافلہ، مختصر افراد گزر رہے ہیں. اور اکثریت کیا کس چیز میں مشغول ہے میں نہیں عرض کر سکتا، مگر میں نے کل کہا تھا کہ رسوم اور رواج پر جب انسان ڈٹ جائے اور حقیقت اور شعور اور بصیرت سے دور ہو جائے تو پھر اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ سمجھتا ہے بس اس کا ایک ہی بات ہوتی ہے اس کی زبان پر، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا، زمانہ ایسے ہی کر رہا ہے، لوگ اسی راہ پر چل رہے ہیں، ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں. یہ بہانے، یہ باتیں ہوتی ہیں. اور جب یہ باتیں زبان پر آ جائیں تو ایسی زبان کبھی معصوم کی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتی ہے. طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی،
طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی، بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی۔ رسوم و رواج کو دین سمجھ لیا، انہیں نہیں معلوم کہ کیا روح کعبہ کون ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق